الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کی جانب سے جو ہمارا سفر منزل حج کی طرف چل پڑا ہے، الحمدللہ ایک ایک پڑاؤ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ عمرے کے پڑاؤ پورے کرنے کے بعد حج کا سفر جاری و ساری ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے حج کے فرائض کو انتہائی اختصار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی، یعنی صرف ہم نے یہ پڑھا کہ حج کے فرائض کیا ہیں، اور یقیناً اس میں بہت ساری باتیں ابھی وہ بیان کے قابل ہے اور ان کی وضاحت کرنی چاہیے، لیکن وہ اپنے موقع پر انشاءاللہ وضاحت اس کی جائے گی، ان باتوں کی وضاحت اپنے موقع پر آتی جائے گی۔ آج کے اس پڑاؤ میں ہم مختصراً صرف حج کے واجبات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ان سب چیزوں کی وضاحت اپنے موقع پر انشاءاللہ مکمل وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ابھی ہم صرف اختصار کے ساتھ واجبات کی تعداد کو اور ان کی انتہائی مختصر وضاحت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ حج کے کل واجبات وہ 6 ہیں، حج کے کل واجبات وہ 6 ہیں، ہم صرف ان کے یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ 6 واجبات ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا واجب وہ وقوف مزدلفہ ہے، نمبر 2 وہ شیطان کو کنکر مارنا جس کو رمی جمار کہتے ہیں، یہ دوسرا واجب ہے۔ تیسرا واجب وہ قربانی ہے جسے دم شکر کہتے ہیں، اور چوتھا واجب وہ حلق یا قصر ہے، حلق یا قصر۔ پانچواں واجب وہ حج کی سعی ہے، اور چھٹا واجب آخری وہ طواف وداع ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم ان کی انشاءاللہ وضاحت اپنے اپنے موقعوں پر پڑھیں گے، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ایک واجب، مثلا وقوف مزدلفہ، اس کا مطلب ہے، وقوف کا مطلب ٹھہرنا، اور وقوف مزدلفہ سے مراد مزدلفہ کے میدان میں اپنے مقررہ وقت میں چاہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی انسان ٹھہر جائے یا ٹھہرے بھی نہیں، اس کے میدان سے گزر جائے تو یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ اب اس کا مقررہ وقت کیا ہے؟ تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق، یعنی جس وقت فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جائے، اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی فجر کا وقت ختم ہونے تک، تو گویا اس کا کل وقت وہی وقت ہے جو فجر کی نماز کا وقت ہے۔ اس پورے وقت میں ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی اس میدان میں داخل ہو گیا تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں ہم دوسری واجب کی طرف، وہ ہے رمی جمار۔ رمی کا اپنا معنی ہے مارنا، پھینکنا، اور جمار یہ شیاطین کے جو پلرز ہیں ان کو جمار کہتے ہیں۔ تو رمی جمار وہ جو پلر بنے ہوئے ہیں ان کو کنکر مارنا۔ تو یہ چونکہ 3 یا 4 دن یہ کنکر مارے جاتے ہیں، تو ہم چاروں دنوں کے اوقات کو یہاں پر مختصر سمجھنے کی کوشش کریں گے، تفصیل انشاءاللہ اپنے موقع پر۔ اس کا پہلا دن جو ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے، تو یعنی جو بڑی عید کا دن ہوتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو اس کا وقت صبح صادق سے لے کر اگلے دن یعنی 11 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے تک، 11 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے تک، اگلا دن شروع ہونے سے پہلے تک۔ دوسرا دن اس کا ہے 11 اور 12 ذی الحجہ، دوسرا اور تیسرا دن 11 اور 12 ذی الحجہ۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کو اس کا وقت ہے زوال سے لے کر اگلے دن کی صبح صادق تک۔ زوال سے مراد یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو جانے سے اگلے دن کی فجر کی نماز داخل ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک، یعنی 11 کو
ظہر کا وقت داخل ہونے سے 12 کی صبح صادق سے توڑا پہلے تک، اور 12 ذی الحجہ کو زوال کے وقت یعنی ظہر کا وقت داخل ہونے سے اگلے دن یعنی 13 ذی الحجہ کی صبح صادق سے تھوڑا سا پہلے، اور چوتھا دن جو اختیاری ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی وقت ہے زوال سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اس میں مزید تفصیل انشاءاللہ اپنے موقع پر۔ اس کے بعد جو واجب آتا ہے قربانی، حج کی قربانی جسے دم شکر بھی کہتے ہیں، یہ حج قران اور حج تمتع کرنے والوں پر واجب ہوتی ہے، اور اس کا وقت یہ دو باتیں ہیں، ایک تو مقام اور ایک وقت۔ مقام حدود حرم ہے اور ایام نہر ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب تک۔ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب تک، جیسے کہ عموماً پاکستان میں بھی ہم اپنی قربانیاں وہ انہی اوقات میں اور انہی لمحات میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حلق یا قصر۔ حلق یعنی سر کو مکمل اسرے سے منڈوانا، قصر یعنی بال کتروانا۔ تو مردوں کے لیے حلق افضل اور عورتوں کے لیے قصر ہی کرنا ہے، حلق کی گنجائش نہیں۔ اس کا بھی وقت وہی ہے جو حج کی قربانی کا ہے، اور اس کا مقام بھی وہی ہے جو حج کی قربانی کا ہے، یعنی حدود حرم اور ایام نہر۔ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب تک۔ اس کے بعد کا جو واجب ہے وہ ہے صفا مروہ کی سعی، یعنی حج کی سعی کرنا، صفا مروہ کے درمیان مخصوص طریقے سے 7 چکر لگانا۔ اس کی تفصیل الحمدللہ ہم عمرے کے اسباق میں بھی سیکھ چکے، طریقہ بھی سیکھ چکے، اور کیسے چکر لگانے ہیں ان ساری چیزوں کو بھی ہم سمجھ چکے۔ اس کا وقت کیا ہے تو طواف زیارت جو حج کا فرض ہے اس کے بعد سے وطن واپسی سے پہلے یہ سعی کرنی ہوگی، اور یہ اس کا وقت ہے۔ اس کے بعد حج کا آخری واجب آفاقی، یعنی میقات سے جو لوگ باہر رہنے والے ہیں تو وہ طواف وداع کریں گے، رخصتی کا طواف کریں گے، اور طواف وداع کا وقت بھی طواف زیارت کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور وطن واپسی سے پہلے تک یہ طواف کرنا ہوگا۔ تو یہ مختصر سی تفصیل تھی حج کے واجبات کے بارے میں۔ حج کے جو 6 واجبات ہیں ان کو ہم نے کس طریقے سے اور کن اوقات میں ادا کرنا ہے، یہ انتہائی اختصار سے ہم نے اس کو سمجھا۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا، ہم ایک پڑاؤ، ہمارے ان اسباق کا اور پڑاؤ کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم توڑا کر کے سیکھیں اور اکٹھے ہمارے اوپر بوجھ نہ آئے۔ ان واجبات کے بارے میں چند اہم باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں بعض کتابوں میں شاید آپ کو یہ تعداد 35 تک ملے، لیکن وہ پھر یہ ہے کہ اس میں ان واجبات کے، ان افعال کے اپنے واجبات کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ مثلا حج کے واجبات میں سے ہے وقوف مزدلفہ، تو وقوف مزدلفہ کے پھر اپنے واجبات ہوتے ہیں، جیسے مثلا 5 وقت کی نماز فرض ہے تو پھر نماز کے اپنے بھی تو فرائض اور واجبات ہیں، اسی طرح ان اعمال کے احرام، طواف، سعی وغیرہ کے اپنے بھی واجبات اور مستحبات اور سنن ہیں۔ تو ان واجبات کو شمار کر کے بعض حضرات نے 35 تک بھی اس تعداد کو لکھا ہے۔ اس کے علاوہ 10 ذی الحجہ کی رمی یعنی شیطان کو کنکر مارنا، دم شکر یعنی حج کی قربانی، اور حلق اور قصر، حلق یا قصر، ان 3 افعال میں ترتیب واجب ہے۔ ترتیب چھوٹنے کی وجہ سے دم آئے گا، یہ بھی ہم انشاءاللہ اپنے موقع پر مزید تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور آخر میں ایک اہم حکم کہ ان واجبات کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے کوئی واجب چھوٹ گیا تو حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کی جزا لازم ہوگی، چاہے وہ پھر دم کی صورت میں ہو یا صدقے کی صورت میں، بہرحال اس کی کوئی نہ کوئی جزا ہے۔ اور بعض افعال
کی کسی معتبر عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے، شرعی عذر ہو، تو بعض مرتبہ اس کی جزا واجب نہیں بھی ہوتی۔ تو یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ تفصیل سے ہر ایک حکم کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میری اپنی رب اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ، صحیح فکر، جس کو عقل سلیم اور فہم سلیم کہا جاتا ہے، ہم سب کو عطا فرما دے، اور ہمیں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق حج اور عمرہ بلکہ اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔